یہ اینٹیسپیشن تھی, ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید چین جانے سے پہلے اسلام آباد میں دوبارہ رونق لگے گی اور شاید ٹرمپ بھی آ جائیں چند گھنٹوں کے لیے, لیکن یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ کیا یہ اسٹیلمنٹ ریئل ہے یا ابھی بھی کچھ بیہائنڈ دی سین پیش رفت ہو رہی ہے؟ اجمل, بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام کے اندر مجھے مدعو کرنے کے لیے. بالکل اینٹیسپیشن تھی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ قیاس آرائی سے زیادہ آگے جا کے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی, جس طرح کنفرم چیزیں تھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح کی ہوئی ہیں پچھلے 1-2 دنوں کے اندر, جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بڑے ملک ہیں, بڑے سے مراد ہے کہ جو اس پالیٹکس کے اندر ہیں, یعنی چائنا اور امریکہ, اور پھر جو جن ملکوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے مین, یعنی امریکہ اور ایران, وہ ڈیفینیٹلی ان کے اپنی پرائرٹیز ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی اپنی آپشنز ہیں. اب اگر فرض کیا امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے وہ تمام آفرز جو ایران اب ہمیں دے رہا ہے, تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح گیم جو ہے وہ اس اینٹیسپیشن سے آگے چلی گئی ہے. اور اس کی شاید وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک تو امریکہ جو ہے اس کے بارے میں بے پناہ لکھا گیا کہ امریکہ جو ہے, امریکہ کا صدر اپنے ہاتھ پاؤں بندھوا کے چائنا نہیں جائے گا, اور اس سے پہلے جو ہے میرا خیال سب سے بڑی وجہ یہ تھی اس اینٹیسپیشن کی, جس کو جو انڈر پین کر رہی تھی اس کو, تو وہ ایک تو بتانا چاہتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ اور پاؤں نہیں بندھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, میں ایران باوجود اس کے کہ وہ ہیوج ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی, اس کے باوجود بھی میں چائنا جا سکتا ہوں. اس لیے کہ جس وقت اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا یہ ٹرپ ہے چائنا کا, اٹ ول بی اے وائلڈ ون. اس وجہ سے کہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید جب یہ ملاقاتیں ہوں گی 14-15 کو, تو چائنا جو ہے وہ پرومس کرے گا کم از کم $1 ٹریلین جو ہے نیا انویسٹ کرنے کا امریکہ کے اندر. تو وہ امریکہ کو, اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جا کے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو بڑا کامیاب دورہ کر آیا ہوں. عجیب و غریب جو باتیں کرتے ہیں اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر, ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ 2-3 ایلیمنٹ جو ہیں جامی وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے. ایک, فار انسٹنس, کیا ایران جو ہے جی وہ کیا ایران پاکستان کو ساری کامیابی کا کریڈٹ لینے دیتا؟ نمبر 1, ٹھیک ہے نا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. نمبر 2, کیا پاکستان کے پاس ایسی پاور تھی کہ وہ تہران اور واشنگٹن کو مجبور کر سکتا کوئی ایک پوائنٹ آف ویو اپنانے کے اوپر, یعنی جو بھی بات چیت ہوگی, صلح کی جو بھی کنڈیشنز ہوگی. اور نمبر 3, کیا ایران یہ نہ چاہتا کہ کوئی بڑا ملک جو ہے وہ گارنٹور کے طور پہ آئے, جو چاہتا ہے کہ دوبارہ جنگ سٹارٹ نہ ہو, اسرائیل کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے جائیں یا کم از کم روکا جائے. تو اس میں میرا خیال ہے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ڈیفینیٹلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کے اندر ملیں گے, تو پھر چونکہ جو کچھ جنگ چل رہی ہے اس کے اندر ایران کا جو تیل اس کو علیحدہ رکھتے ہیں, جو کچھ امریکہ نے اپنی پچھلے 6 مہینے کی جو پالیٹکس کی ہے, جو بند کروایا اس نے تیل, ایک وہاں پہ لیٹن امریکہ کے صدر کو اٹھوا کے امریکہ لے گیا اپنے پاس. تو جو کچھ ہے, اگر کل کو وہ تیسرا جو روٹ ہے, چاہے وہ گرین لینڈ کا تیل ہے, چاہے وہ رشیا کا تیل ہے, وہ چائنا جانے سے, تو چائنا کی اکانومی جو ہے وہ تو ٹائڈ ہے نا, کم از کم 414 بلین کی جو اکانومی ہے وہ امریکہ کو چائنا کی, تو وہ بہت سارے پتے جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں. اور آئی تھنک دونوں ملک جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ صحیح ہے. یہ جو آپ کا اس کے کہ ہم تیسرے ملک کو فائدہ پہنچائیں. ہاں, یہ جو آپ کا تیسرا نقطہ ہے نا چین گارنٹی کا کسی بڑے ملک کی, وہ تو اس لیے درست ہے کہ وہ جو ایران کے چائنا میں انویسٹر ہیں انہوں نے تو پبلکلی کہا ہے نا کہ ہمیں گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ حملہ نہ ہو, اور وہ ان کا اشارہ غالباً چین کی جانب ہے. اچھا عامر صاحب, یہ میں دیکھ رہا ہوں ولی نصر نے یہ لکھا ہے, بلکہ وہ کیا بتا رہا ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو چین کا دورہ ہے نا ٹرمپ کا, یہ آسان نہیں ہے کسی بھی معاہدے کے بغیر وہاں جانا, کیونکہ اگر وہاں جا کے امریکن میڈیا کچھ کا خیال ہے کہ وہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ چین اپنا رسوخ استعمال کرے, وہ بڑا ویک کرنے والی پوزیشن ہوگی ٹرمپ کے لیے اگر اس صورتحال میں وہ جاتے ہیں اور محض صرف ٹریڈ ایگریمنٹ ہی کرتے ہیں. 2 بڑے ممالک کے بیچ ملاقات ہو جو کہ پہلے پوسٹ پون ہوئی, اور اس میں ایران زیر بحث نہ آئے, یہ بڑی عجیب بات ہوگی. اور اگر زیر بحث آئے تو چائنا کا اپر ہینڈ ہوگا. تو اس صورت میں کیا اینٹیسپیٹ آپ کرتے ہیں کہ وہاں بیجنگ میں ہوگا کیا جب شی جن پنگ سے ٹرمپ ملیں گے؟ دیکھیں جامی, ٹرمپ جو ہے نا انتہائی مرکیورک قسم کا پولیٹیکل کیریکٹر ہے. وہ کسی بھی وقت کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ سارا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنے لگے اور پتہ لگے کہ اس کا لائے عمل کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ جو ہیں اس کی لکھی ہوئی جو سٹیٹمنٹس ہیں, چاہے وہ 10 لائن کی ہوں چاہے 3 لائن کی ہوں, اس کے اندر سے مین میں ایک نکالنی شروع کر دیتے ہیں. ٹرمپ کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ اگلے دن بالکل کمپلیٹلی ایک اور لائن لے لیتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات چیت ہے, یہ بات چیت جو کچھ
اس ملاقات کے درمیان ہوگا اس میں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے اس کا جو ہے نا یعنی وہ چائنا کو اپر ہینڈ لینے دے گا. اس وجہ سے کہ یاد رکھیں کہ چائنا کی جتنی اکانومی امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, چائنا افورڈ نہیں کرتا امریکہ کے ساتھ جو ہے نا کسی قسم کی جس کو اگر فرض کیا جو ہے پنگے بازی کے اندر, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ جتنا جو انرجی سٹاک چائنا کو چاہیے اپنی جو بھی اس کی اکانومی ہے اس کو مسلسل چلتے رہنے دینا تاکہ وہ اس کا ڈاؤن فال نہ آئے, اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے ہیکپ نہ آئے, تو اس کے اندر امریکہ نے یعنی تمام جو ریسورسز ہیں ان کو کم از کم پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اگر امریکہ کو یہ پتا ہو کہ چائنا کی اکانومی بھی جو ہے وہ میری وجہ سے جڑی ہوئی ہے, اگر میں اس کی مارکیٹ نہ ہوں سب سے بڑی مارکیٹ, تو بھی مطلب چائنا کی دکان بند ہوتی ہے. چائنا کو وہ دکان چلانے کے لیے جو ریسورسز چاہیے, جو انرجی چاہیے, اس کے اوپر بھی میں نے کنٹرول کیا ہوا اس وقت فی الحال. تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس پتے تو ہیں کھیلنے کے لیے. سوال صرف یہ ہے کہ جس وقت وہ واپس جائے گا تو وہ اسی طرح کی لائنیں جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لکھے گا, کیونکہ اب سے لے کے اس کو دسمبر 3 تک جس ہم نے ڈسکس کیا تھا, نومبر 3 تک جو اس کا مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اس کے اندر اپنے عوام کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں بھائی جان میں نے جو ہے وہ نہ صرف ایران کی جو کیپیبلٹیز تھیں جن کو ہمارا اعتراض تھا, چاہے وہ نیوکلیر انرچمنٹ ہے یا اس کا جو بھی پاسچرنگ ہے اس ایریا کے اندر, وہ جو اس کی پراکسیز کے ذریعے جو وار تھی اس کی ہم نے کمر توڑی ہے, بلکہ ہم نے چائنا جو ہے اس کو بھی باندھ کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس کارڈ تو ہیں ڈیفینیٹلی, وہ کس طرح پلے آؤٹ کریں گے کیوں نہیں. اور تیسری چیز یہ یاد رکھیں, مجھے اس طرح لگتا ہے اگر اس کو میں اس میں تھوڑا سا کنسپریسی تھیوری کو بھی جو ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ اگر فرض کیا ایران جو ہے اس کا تیل پوری طرح بند تو نہیں ہوا, ایران تو کہیں نہ کہیں تیل جو ہے وہ نکال رہا ہے ہرمز سے بھی, اور اگر فرض کیا ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ کے بعد جو آئل پرائسز ہیں انٹرنیشنل وہ اگر $5-7 بڑھ جاتی ہیں, تو جو جس دن ایگریمنٹ سائن ہوں گے کمپنیز کے ساتھ, یہ آپ نے دیکھا کہ سارا کا سارا مطلب میڈیا جو ہے دنیا کا وہ بتا رہا ہے کہ جو آئل کمپنیز ہیں یو نو دے آر میکنگ بلینز آؤٹ آف دس وار. بالکل ٹھیک. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, پھر آئل کمپنیز ہیں, پھر ٹیک کمپنیز ہیں. تو یہ تو سارے فائدے میں ان کے لیے تو جنگ چلتی رہے, بے شک دیکھیں بندے تو مار نہیں رہے اب, ٹھیک ہے نا. امریکہ کا جو تھا کہ امریکہ نہ وہاں بندے اتارنے کی بات ہو رہی ہے نہ بندے مارنے کی بات ہو رہی ہے, تو چلتی رہے بات چیت. اس کے اندر ہمارے جیسے چھوٹے ملک ہیں جو مڈل پاورز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب پائیاں نسی بڑی ناچ پاچ کر رہے ہیں, جنگوں مسلسل روکے رکھنے دی. لیکن اس کے درمیان میں آپ یہ دیکھیں جو اصل سپوائلر ہے, ایک سپوائلر ٹرمپ ہے کسی بھی قسم کی بات چیت کا, اور دوسرا جو سپوائلر ہے وہ نیتن یاہو ہے. اس نے صاف کہہ دیا ہے دوبارہ سے کہ یہ اس وقت تک جنگ جو ہے اس کی گارنٹیز نہیں ہو سکتی جبکہ ایران جو ہے اس کا جو انرچ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ کنٹری کے ہاتھ میں نہ ہو, کسی ایران سے باہر نہ نکل جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لڑنے والی پارٹیز ہیں ان کی لڑنے کی بھی جو صلاحیت اور جو نیت ہے وہ جاری ہے, اور مطلب ساتھ ساتھ بات چیت کی بھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں غوری صاحب. یہ قطر کو ہم نے دیکھا, میامی پہنچے تو ان کے FMPM بھی روبیو سے ملاقات کی, پھر وہ باقی کنسرن کوارٹر سے بھی رابطے میں تھے. سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی ایرانین فارن منسٹر سے 2 دفعہ بات کر چکے 24 گھنٹوں میں. بالخصوص میں دیکھ رہا ہوں ان دونوں کو ان کے ہاں ذرا سنجیدگی زیادہ ہے صورتحال کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. کیا اس کی وجہ یہ جو نئی گیم بنی یا نیا جو منظرنامہ ہے اس میں اپنا فیوچر ہے یا کچھ اور ریزنز ہیں ان کی؟ میرا خیال ہے جامی سب سے بڑی جو ریالٹی ہے نا وہ تو ان کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارمز بند رہے گی تو قطر تو ٹوٹلی بند ہے. یعنی قطر سے جو LNG جانی ہے, قطر سے جو انرجی ریسورسز یعنی جہاں بھی جانے ہیں جن کو وہ بیچتا ہے, اگر وہ بند ہیں تو پھر تو اس کی اکانومی کے اوپر بے پناہ برا اثر ہے اور لانگ ٹائم اثر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اگر فرض کیا پلانٹس جو ہیں بند ہیں, جب بھی کھولیں گے تو یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے مشین آج آف کی کل آن کر لی. جو سعودی عربیہ ہے اس کے پاس کم از کم دوسرا ایک راستہ ہے کہ وہ جو اپنی جو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے اس کے ذریعے جو اس کی دوسری پورٹ ہے ریڈ سی کی پورٹ ہے یمبو کی, وہاں سے جتنا تیل نکل سکتا ہے, مطلب فل کیپیسٹی تو نہیں ہے لیکن وہ ایٹ لیسٹ اس کی دکان تھوڑی بہت چل رہی ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جتنی ہماری ٹوٹل جو ہے آؤٹ پٹ اگر وہ فرض کیا بک نہیں رہی, ٹھیک ہے نا, اور ایسے وقت میں جس وقت کیا ہم نے دیکھا ہے کہ اوپیک کے اندر بھی دراڑ پڑی ہے, جو گلٹ مارکیٹ کے اندر, سوری گلٹ جو ہے رانگ ورڈ ہے, UAE والا, ٹھیک ہے نا. تو اثر تو یہ دونوں ملک ہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی میری بات سنیں, کسی نہ کسی جو ہے نا وہ سلوشن کی طرف بڑھیں, بات چیت کی طرف. یہ جنگ اگر فرض کیا آپ نے لڑنی بھی نہیں اور مطلب چلانی بھی نہیں, دونوں چیزیں. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کیا ایران کی تو ہسٹری ہے, وہ لمبی گیم کھیل سکتا ہے بات چیت, درمیان میں اس کو اگر فرض کیا تھوڑی سی اور مار پڑ گئی. یہ دونوں ملک جو ہیں یہ سیریسلی امپیکٹڈ ہیں. ان کو کویت جو ہے وہ کیا کرتا ہے, بحرین کیا کرتا ہے, UAE کیا کرتا ہے, یہ نہیں ہے. جو ان کی ایکسس ہے واشنگٹن تک,
ٹھیک ہے نا, اور ہسٹوریکل مطلب ایکسیس ہے پرانی, اس کے اندر وہ دونوں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی جو بہتر کوشش ہوتی ہے اپنی اکانومی کے لیے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ سارے کے سارے ریجن کی بات کرتے ہوں گے, لیکن پہلے سب سے سعودی عرب کے لیے اپنا انٹرسٹ ہے, اور اسی طرح قطر کے لیے سب سے انٹرسٹ اس لیے ہے کہ جو قطر جو ہے, آپ کو یاد ہے کئی سالوں سے امریکن سینٹرل کمانڈ کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے اس علاقے کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے ہم اتنی خدمات کر رہے تھے, آپ نے جو ہے ہمارے لیے تو کچھ کیا نہیں, آپ اپنے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں, ہم جو آپ کی دکان چلوا رہے تھے اس علاقے میں اڈے دیے ہوئے تھے, ہم نے نقصان برداشت کیا ہے, ایران نے ہماری پھینٹی لگائی ہے, اب لانگ ٹرم جو ہے ڈیمیج ہے ایران کے ساتھ ریلیشن شپ کا, ہمیں نہیں پتا جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر ایران کیا کرے گا ہمارے ساتھ, اور پھر اس کی جو پراکسیز ہیں وہ دوبارہ سے ری اگنائٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے بھائی اس کے بدلے میں واشنگٹن کی طرف سے کچھ ہوتا نظر آئے, جو اس وقت فی الحال نہیں ہے. بالکل ٹھیک.